اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 250 ولما اور جب برز ہوتا ہے مبارزت ہونا یعنی کہ آمنے سامنے لشکر کی آنا لڑائی شروع ہو جانا لی جالوتا جالوت کے بجنود ہی اور اس کی لشکر کے کالو تو انہوں نے دعا کی ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈیل دے علینا ہمارے اوپر صبر و ثبت اور جمائے رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت کر ہمارے قدموں کو ونصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ یہ دعا انہوں نے آج سے کئی ہزار سال پہلے مانگی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس دعا کو اتنا پسندیدہ فرمایا کہ ہمارے قرآن کی آیت بنا کے ہمیں ایک دعا سکھا دی۔ جب مبارزت شروع ہوئی، جب جنگ شروع ہوئی، جالوت اور اس کے لشکری آمنے سامنے آ گئے، ادھر سے طالوت اور اس کے فوج آمنے سامنے آ گئے، تو انہوں نے وہاں پہ دعا کی، یا اللہ ہم ایک نبی کے پیروکار ہیں اور ہم حق کے ساتھ ہیں، تو ہمارے اوپر صبر انڈیل، یعنی کہ جب کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے نا تو وہ وافر ہوتی ہے، بہت ساری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس چیز کو اس میں انڈیل دو، اٹ مینس کہ اس میں بہت سارا لیکوڈ ہے جس کو انڈیلنا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ ڈھیر سارا صبر اتار، بہت سارا صبر عطا فرما کہ ہم صبر کے ساتھ اس بڑے لشکر کا سامنا کر سکیں، اس بڑے لشکر کو چیر پھاڑ کر سکیں اور ہمارے قدم نہ اکھڑیں، ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ان کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ اور یہ دعا آج بھی ہم مانگ سکتے ہیں اپنے چھوٹے موٹے مسائل کے لیے، جہاں ہمیں صبر کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا کسی کے ساتھ سامنا ہے، جہاں ہمارا کمپٹیشن ہے، جہاں ہمارا کوئی کچھ بھی ہے، تو ہم اس دعا کو اس نیت کے ساتھ بھی مانگ سکتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین کہہ کر اپنے رب سے صبر کی التجا، قدموں کے ثابت ہونے کی التجا کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 251 فَهَزَمُوهُمْ پس انہوں نے شکست دی، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، وَقَتَلَ اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللہ اور عطا فرمائی اللہ پاک نے انہیں الملک بادشاہی والحکمت اور دانائی، وَعَلَّمَهُ اور سکھایا انہیں مما یشاء جو چاہا، فلولا اور اگر نہ دفع اللہ بچاؤ نہ کرتا الناس لوگوں کا بعضهم ببعض ایک دوسرے سے لفسدت الارض تو فساد پھیل جاتا زمین پہ، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی العالمین عالمین پر، سارے جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب جب جنگ ہوئی اور طالوت اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا، پہلے ایک جالوتی آتا تھا ادھر سے، ایک طالوتی جاتا تھا اور وہ اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا تھا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے جتنے جالوتی تھے وہ طالوتیوں نے ختم کر دیے، ایون کہ جالوت کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگنے لگا، سب لوگ بھاگنے لگے۔ اب ایک شخص تھا جس کا نام داؤد تھا، یہ داؤد علیہ السلام نہیں ہے، یہ داؤد تھا، اللہ جانے یہ کون تھا۔ آپ اس کے بارے میں سارا پڑھیے گا واقعہ، یہ آپ کو یہاں پہ قصص الانبیاء میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا کہ یہ داؤد کون تھا۔ جب یہ جانے لگا اس لشکر میں طالوت کا حصہ بننے کے لیے، طالوت کے لشکر کا حصہ بننے کے لیے، تو راستے میں اس کو ایک پتھر نے کہا کہ مجھے اٹھا لو، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، تو اس نے وہ پتھر اٹھا کے اپنے جھولے میں ڈال لیا، پھر آگے گیا اور ایک پتھر نے پکار کے کہا مجھے اٹھا لو، میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، لہٰذا اس نے وہ پتھر اٹھا کے بھی اپنے جھولے میں ڈال لیا۔ اب وہ چلنے لگا اور چلتے چلتے اس لشکر میں شامل ہوا، اور جب یہ سارے ہی طالوتی جو تھے انہوں نے جالوتیوں کو ختم کیا اور سارے ہی تھک ہار کے بیٹھ گئے، تو جالوت آیا۔ جالوت نے زرہ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا صرف چہرہ یعنی کہ آنکھوں سے لے کے ٹھوڑی تک کی جو سطح تھی وہ دکھائی دے رہی تھی، باقی اس کے پورے جسم پہ لوہے کا لباس تھا، اور اس کے سر پہ بھی بڑا وزنی قسم کا خرد تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ خود کو کور اپ کیے ہوئے تھا۔ تو وہ جو داؤد تھا اس نے طالوت سے اجازت مانگی کہ اس کا میں سامنا کروں گا، تو طالوت نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم کرو سامنا۔ تو جالوت نے کہا کہ میرے مقابلے پر کہ میرے لیول کا بندہ لاؤ، میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ تو اس نے کہا کہ میں بچہ نہیں ہوں۔ اب جالوت نے اپنا داؤ پیچ آزمایا اور اس نے وہ سارے وار جو تھے وہ ناکام کر دیے،
پھر وہ اپنے جھولے میں کچھ وہ ڈھونڈنے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ پتھر نکال رہا ہے، تو کہنے لگا تم مجھے پتھر سے مارو گے؟ کیا تم نے مجھے کتا سمجھا ہے؟ جالوت نے کہا۔ تو داؤد نے کہا ہاں تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پتھر اس کے سر کے اوپر مارا تو اس کا جو دماغ کا سارا بھوس تھا نا وہ نکل گیا، اور پھر ایک پتھر اس کی ناک پہ، یعنی کہ جہاں پہ اس کے بجایا جا سکتا تھا، اس نے دونوں پتھر مار کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب جب جالوتیوں نے اپنے بادشاہ کا یہ حال دیکھا تو وہ بھگدڑ مچ گئی اور وہ سارے بھاگ نکلے، اور طالوت نے قوم عمالقہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان سے اپنے سارے مقبوضہ علاقے جو تھے وہ چھڑائے اور وہاں اسلام کا پرچم لہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو شخص داؤد تھا اس کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور جو چاہا سکھایا۔ اب پتھروں کی آواز کوئی عالم ہی سمجھ سکتا ہے نا، تو اس عالم نے جانا کہ اس پتھر نے مجھے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں بادشاہ نہیں بناتا تو لوگ ایک دوسرے کو مار مار کے ہی زمین کو فساد میں بدل دیتے۔ یہ بادشاہت کا نظام، یہ حکومتیں، یہ سب کچھ میں نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کے زمین میں فساد فی الارض میں شامل نہ ہوں، بلکہ اللہ اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے اور سارے جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے، اور یہ اس کے فضل ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے ایک اتنی بڑی سلطنت کو مسلمانوں کے حق میں کیا، اور ایک عام شخص جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ کر دیا، اس کو اس علاقے کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور اس کو آئندہ کے لیے سربراہ اور لیڈر اور سرپرست اور سپہ سالار بھی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ لاسٹ آیت ہے دوسرے پارے کی، تل کا آیات اللہ ہی، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں، علی کا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وا اور انا کا بے شک آپ، لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں۔ اب جب بھی کوئی واقعہ ختم ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی مخاطب کرنے کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اللہ پاک حضور کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں نبی یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ سارا حق ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، ہر چیز سچ ہے، اور میں گواہی دے رہا ہوں، آپ کا رب گواہی دے رہا ہے کہ میں نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے بعد کسی شخص کی رسالت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب جو بھی شخص آئے گا وہ آپ ہی کے دین کو لے کر آئے گا، اور آپ ہی کا کلمہ پڑھے گا، اور تا قیامت آپ ہی کا جو جھنڈا ہے وہ پوری دنیا پر جاری رہے گا، اور آپ کے علاوہ کسی شخص کی سلطنت اور بادشاہت نہیں ہوگی، اور پوری کائنات آپ کے گرد ہی گھومے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مبارک ہو، آج ہمارا دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔